لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین اور سامعین السلام علیکم. ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع درس ہے آشنائی با منابع حدیثی شیعہ، انٹروڈکشن آف شیعہ حدیث بکس. اور پچھلے جلسے میں جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی انشاءاللہ وہیں سے ہم اپنے آج کے سلسلے کو جاری کرنا چاہیں گے. پچھلے جلسے میں جو ہم نے آخری مرحلہ طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی کتاب کے اعتبار میں 3 سوال پوچھنے چاہیے اور تینوں سوال کا جواب تلاشنا چاہیے ہمیں، کوئی بھی کتاب ہو. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ کتاب اسی نے لکھی ہے، اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا چاہیے. یعنی کہ صحت انتساب کس حد تک پایا جا رہا ہے. کوئی کتاب کسی شخص سے منسوب ہے تو کس حد تک یہ منسوب ہونے میں صحت پائی جاتی ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال، جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے کیا یہ وہی کتاب ہے جو اس نے لکھی تھی؟ تو اس کو ہم آج بررسی کریں گے. اور تیسرا سوال کہ جو روایت اس کتاب میں موجود ہے وہ کتنی حد تک صحیح ہیں. تو ان دونوں سوال کا جواب ہم آج بررسی کریں گے. تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے آج کے زمانے میں، یہ وہی کتاب ہے کہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی تھی. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کتاب کافی کے سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ شیعوں کی جو معتبر کتاب ہیں، خاص طور سے کتب اربع، وہ تالیف ہونے کے فوراً بعد علماء شیعہ کے لیے علماء شیعہ نے اس کا بھرپور استقبال کیا تھا، اور تالیف کے آغاز سے لے کر کے اب تک وہ کئی مرتبہ نئی چاپ میں آ چکی ہیں. کتاب من لا یحظ الفقیہ کی بھی کئی خطیں کتاب خانوں میں ملی ہیں. مثال کے طور پر ایک نسخہ کتاب کافی کا 681 ہجری کا یہ نسخہ ہے جو کہ کتاب خانہ آستانہ قدس رضوی میں موجود ہے، یعنی مشہد میں امام رضا کا جو کتاب خانہ ہے اس میں موجود ہے. اور ایک اور نسخہ جو اس سے بھی زیادہ پرانا ہے 652 ہجری کا، وہ خط محمد بن علی ابن پوری اس کی جو ہے وضاحت ہے وہ پایا گیا ہے. تو اس طرح سے کچھ نسخے اس کے پائے گئے. اب تیسرا سوال کہ کتاب فقیہ کی روایات کتنی معتبر ہیں. تو شیخ صدوق کی اگر عظمت کو نظر میں رکھا جائے، جیسا کہ آپ کی عظمت محدثین کے درمیان میں ہے، اور خود آپ نے اپنے مقدمے میں تصریح کیا تھا کہ جو کچھ میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ سب کے سب صحیح ہے. آپ کی عبارت یہ تھی وَلَمْ أَقْصُدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي. میں جو کچھ بھی اس میں پیش کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف انہی روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ جو صحیح ہیں، جن کے ذریعے سے میں نے فتویٰ دیا ہے، اور جن کے بارے میں میرا اعتقاد یہ ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان یہ حجت ہیں. اس عبارت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے، مثال کے طور پر اخباری شیعہ حضرات نے، یہ نتیجہ نکالا ہے اس سے کہ اس کتاب کی اور کتب اربعہ کی تمام روایاتیں صحیح الحدیث ہیں، یعنی کہ صحیح ہیں، معتبر ہیں، اور اس میں کوئی ضعف اور کوئی جو ہے قباحت پائی نہیں جا رہی ہے. جیسا کہ مرحوم شیخ حر آمولی نے اپنی کتاب خاتمۃ وسائل الشیعہ میں اپنے شیخ صدوق کی اس جو ہے سطر کو، اس سخن کو ذکر کرنے کے بعد سے لکھتے ہیں کہ یہ عبارت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کو من لا يحضره الفقیہ میں موجود روایات کی صحت کا
قطع اور یقین تھا، اور یہ دانشمند بزرگ کی جو ہے شہادت ہے اس کی صحت پر۔ پھر مرزا حسین نوری نے بھی اپنے خاتمہ مستدرک الوسائل میں کچھ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ علماء میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب فقیہ کی دوسری کتب اربعہ کے بنسبت، یعنی کہ کافی تہذیب اور استبصار کی بنسبت یہ کتاب فقیہ زیادہ ترجیح رکھتی ہے۔ اس دلیل سے اب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا حافظہ بہت اچھا تھا، وہ باتوں کو، حدیثوں کو بہت زیادہ یاد رکھتے تھے، اور روایات کو ذکر کرنے میں بہت زیادہ دقیق انسان تھے، دقت سے کام لیتے تھے، اور یہ صفت آپ میں کلینی اور شیخ طوسی علیہم الرحمہ سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں ضمانت دی ہے کہ یہ کتاب بینی و بین ربی جو ہے میں نے اس کو حجت مانا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس میں ضمانت بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا موافقان شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نظریہ اور ان کی دلیلیں۔ اب ہم یہاں پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے جو مخالفین ہیں ان کی دلیلوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شیخ صدوق جو مخالفین ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ شیخ صدوق نے کہا ہے کہ یہ کتابیں، اس کتاب میں موجود احادیث میری نظر میں صحیح ہیں، میں اس سے فتویٰ دیتا ہوں، اور میرے رب کے درمیان میں یہ حدیثیں جو ہے حجت ہیں۔ تو یہ شخصی نظریہ ہے، یہ عمومی نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی معصوم کا قول ہے۔ یہ اگر کسی معصوم کا قول ہوتا کہ شیخ صدوق کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو پھر سب کے لیے پھر حجت ہوتی، ہر ایک عالم کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا، لیکن چونکہ شیخ صدوق بھی دوسرے علماء کی طرح ہیں اور روایات میں کچھ تائید بھی اسے نہیں آئی ہے، اس لیے شخصی فتویٰ ہے، اور شخصی فتویٰ ہر ایک مرجع کا اپنے مقلدین کے لیے وہ معتبر اور قابل اعتماد ہے، لیکن دوسرے مراجع کو ملزم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ان باتوں کو مانیں، اور دوسرے مراجع کے مقلدین کو بھی ہم ملزم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو مانیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں آغا خوئی علیہ رحمہ، آغا سستانی علیہ رحمہ اور آغا خامنئی علیہ رحمہ، ان دونوں کے مقلدین الگ الگ ہیں، دونوں کے فتوے الگ الگ ہیں۔ اب سستانی صاحب خامنئی صاحب کے مقلدین کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم میری بات مانو، اور خامنئی صاحب نہیں کہہ سکتے ہیں سستانی صاحب کے مقلدین کو کہ تم میری بات مانو۔ دونوں کے فتوے الگ الگ ہیں، اور دونوں کے فتوے ان کے مقلدین کے لیے حجت ہیں۔ دوسری دلیل جو مخالفان پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب فقیہ میں جو مرسلہ روایات ہیں ان کو چھوڑ کر کے اگر ہم مسند روایات کو دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے متن اور سند کی مشکلیں نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب فقیہ جو ہے میں معتبر روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ علماء نے ہمیشہ اس کتاب کو اختیار کیا ہے، اور شیعہ قوم کے اندر یہ کتاب 4 کتابوں میں سے ایک کتاب کی جو ہے حامل ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن دوسری منابع حدیثی کی جو کتابیں ہیں اس کی طرح اس کتاب میں بھی سند اور متن میں ضعف پایا جاتا ہے، سند اور متن میں ضعف سے خالی نہیں ہے۔ یہ منصفانہ نظریہ ہے۔ جیسا کہ خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کے کچھ فتویٰ ہیں جو شاذ ہیں۔ شاذ ہم نے اصطلاح میں بیان کیا تھا کہ شاذ اس فتوے کو کہتے ہیں کہ جو مشہور کے خلاف ہو۔ مشہور اسے کہتے ہیں کہ جو فقہا کے درمیان میں مشہور ہو، شہرت پا چکا ہو کسی کوئی ایک مسئلہ۔ تو شیخ صدوق کے کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ نظریات ان کے ایسے ہیں کہ جو ہے مشہور کے مخالف ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کچھ نظریات کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، ایک مرور کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ گلاب کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور غسل جنابت کرنا جائز ہے، اور کلی کرنا جائز ہے۔
ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستیاء بماء الورد، جلد 1 صفحہ 6 ذیل حدیث 3۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کا فتویٰ جو ایک دم شاذ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ شراب پڑ جائے تو اس کپڑے سے میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ اللہ نے شراب پینے سے پینے کو حرام کیا ہے، شراب پینے کو حرام کیا ہے، شراب جس کپڑے میں پڑ جائے اس کپڑے میں نماز پڑھنے کو حرام نہیں کیا ہے۔ جلد 1 صفحہ 74 ذیل حدیث 167۔ یہ سب شاذ فتوے ہیں، آپ کے شاذ نظریات ہیں۔ تیسرا آپ کا نظریہ غسل جمعہ واجب ہے، جبکہ تمام مراجع کے نزدیک غسل جمعہ جو ہے مستحب تاکیدی ہے، مستحب مؤکد ہے۔ فرماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے اوپر غسل جمعہ واجب ہے، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، مگر یہ کہ سفر میں عورتوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اگر پانی کی کمی کی وجہ سے اگر وہ غسل نہ کرے تو ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ جلد 1 صفحہ 110 ذیل حدیث 226۔ شاید کہ ان کی نظر میں ایسا ہوگا کہ عورتیں پانی بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ چوتھا وجوب قنوت نماز، آپ نماز میں قنوت کو واجب جانتے تھے جبکہ تمام مراجع مستحب مانتے ہیں قنوت کو۔ والقنوت سنت واجبۃ من ترکها متعمدا فی کل صلاۃ فلا صلاۃ له، قنوت سنت واجبہ ہے، جو اسے جان بوجھ کر کے ترک کرے ہر ایک نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ شیخ صدوق کا فتویٰ ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس طرح سے کچھ اور بھی آپ کے شاذ اور نادر نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کے قائل تھے کہ رسالت مآب سے سہو ہو سکتا ہے غیر تبلیغی امور میں، یعنی کہ تبلیغی امور میں نہیں، تبلیغ رسالتی میں نہیں، بلکہ تبلیغ غیر رسالتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ جلد 1 صفحہ 359 اور 360 ذیل حدیث 1031۔ فرماتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ قال مصنف هذا الكتاب رحمہ اللہ، اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان الغلاة والمفوضة لعنهم اللہ، کہ بے شک غلات یعنی کہ غالی کہ جو اہل بیت اطہار کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے غلات، والمفوضہ اور مفوضہ جو یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات ہمارے سپرد کر دیا ہے اور جو ہے ہم جو ہے پورا اختیار رکھتے ہیں۔ لعنہم اللہ، اللہ ان کی لعنت کرے، ینکرون سہو نبی، یہ سہو نبی کا انکار کرتے ہیں، ویقولون لو جاز ان یسہو فی الصلاۃ لجاز ان یسہو فی التبلیغ، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی نماز میں بھول چک کر سکتا ہے تو تبلیغ میں بھی بھول چک کر سکتا ہے، لأن الصلاۃ علیہ فریضۃ کما ان التبلیغ علیہ فریضۃ، کیونکہ صلاۃ نماز ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ تبلیغ واجب ہے، وہذا لا یلزمنا، اور یہ ہمیں ملزم نہیں کرتا ہے۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ نبی سے بھول چک ہو سکتی ہے غیر رسالتی امور میں۔ چھٹا آپ کا شاذ فتویٰ یہ تھا کہ اذان میں آپ نے شہادت ثالثہ سے منع کیا، روک تھام لگائی کہ شہادت ثالثہ اذان میں نہیں دینی چاہیے۔ جلد 1 صفحہ 290 ذیل حدیث 897۔ فرماتے ہیں کہ مفوضہ خدا کی لعنت ان کے اوپر، انہوں نے اخباریں یعنی خبر گڑھ لی ہے اور اذان میں محمد و آل محمد خیر البریہ 2 مرتبہ اضافہ کر دیا ہے، اور بعض روایت میں یہ آیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ 2 مرتبہ، اور انہیں میں سے بعض مفوضہ میں سے بعض لوگوں نے اشہد ان علی امیر المومنین حقا 2 مرتبہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ پھر شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولا شک فی ان علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہیں، اور وہ حق یہ ہے کہ امیر المومنین ہیں، اور محمد و آلہ صلوات اللہ علیہم یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ خیر البریہ ہیں۔ ولیکن لیسا ذالک فی اصل الاذان، لیکن یہ اذان کا رکن نہیں ہے، جیسا کہ سستانی صاحب یہ کہتے ہیں اور دوسرے دیگر مراجع بھی یہ کہتے ہیں کہ اذان کا رکن نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهِمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا، میں نے صرف اور صرف اس بات کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس زیادتی کو پہچانا جا سکے کہ مفوضہ نے ان چیزوں کو زیادہ کیا ہے، المتہمون بالتفویض جو تفویض سے متہم ہیں، المدلسون انفسهم فی جملتنا جو اپنے جملوں جو ہمارے جملوں میں اپنے آپ کو ملبس کر کے پیش کر رہے ہیں۔
اب یہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب ہم کچھ شرحوں کو دیکھ لیتے ہیں اور آج ہمارا شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جلسہ تمام ہو جائے گا. بہترین آپ کی شرح فقہ کی شرح ہے روضۃ المتقین فی شرح اخبار ائمۃ المعصومین، 14 جلدوں میں ہے، عربی زبان میں ہے. یہ 1046 ہجری میں اس کی تالیف تمام ہوئی تھی. لوام صاحب قرانی 8 جلدوں میں ہے، فارسی زبان میں ہے. یہ 1066 ہجری میں تمام ہوئی اس کی تالیف. یہ دونوں کتابیں محمد تقی مجلسی متوفہ 1070 ہجری کی ہیں. لوام قدسیہ بھی لوام صاحب قرانی کا دوسرا نام ہے. صاحب قرانی اصل میں شاہ عباس صفوی کا لقب ہے. شاہ عباس صفوی ایک صفوی بادشاہ تھے جو ایران میں صفویوں کی حکومت تھی، اس میں ایک بادشاہ تھے شاہ عباس صفوی، ان کا لقب تھا صاحب قران. تو ان کے نام سے چونکہ اس کتاب کو لکھا تھا اس لیے اس کو لوام صاحب قرانی کا نام دیا. ترجمہ فارسی من لا یحضر الفقیہ بھی جو ہے ترجمہ ہوئی ہے. علی اکبر غفاری، محمد جواد غفاری اور صدر بلاغی نے اس کا ترجمہ کیا 6 جلدوں میں. یہ اس کا فرنٹ پیج ہے. اس کے علاوہ دیگر ترجمے بھی مثال کے طور پر پائے جاتے ہیں. بہرکیف اب یہاں پہ میرا آج کا جلسہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا تمام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ذات اور ان کی دونوں کتاب تہذیب اور استبصار سے آشنا ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.